عورت کی دو ادائیں جو ضدی سے ضدی مرد کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ عورتیں زیادہ بولے بغیر بھی اپنی بات سامنے والے تک پہنچا دیتی ہیں۔ وہ نہ ہر وقت بحث کرتی ہیں، نہ ہر بات پر شکایت کرتی ہیں، نہ کسی کے پیچھے بھاگتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی شخصیت میں ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ سامنے والے ان کی بات نظر انداز نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار فون کرتے ہیں، بار بار میسیجز کرتے ہیں اور ہر چھوٹی سی بات پر وضاحت مانگتے ہیں، لیکن جتنا وہ کوشش کرتے ہیں اتنا ہی سامنے والا ضد پر آ جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ کیا خاموشی واقعی اثر رکھتی ہے؟ اور کیا اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنا کسی رشتے کو مضبوط بنا سکتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک بات بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی مرد کو قابو کرنا، ذہنی طور پر پریشان کرنا، اسے حسد دلانا یا کسی طرح کی مجبور کرنا نہیں۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک عورت اپنی خودداری، سکون، سمجھداری اور اچھے رویے کے ذریعے اپنے رشتے میں اپنا مقام کیسے بہتر بنا سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی رشتے میں اصل طاقت دوسرے شخص کو جھکانے میں نہیں بلکہ اپنے رویے کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ تو آئیے پہلی ادا کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ادا، ہر بات پر فوراً رد عمل نہ دینا۔ رشتوں میں سب سے پہلی غلطی عام ہے کہ ہم سامنے والے کے ہر رویے کا فوراً جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً اس نے دیر سے جواب دیا، ہم فوراً پوچھتے ہیں کہاں تھے؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ آن لائن تھے پھر بھی مجھے جواب نہیں دیا؟ کسی اور سے بات کر رہے تھے؟ پھر اگر سامنے والا تھوڑا سا بھی ناراض ہو تو ہم مسلسل وضاحتیں دینے لگتے ہیں اور یوں ایک چھوٹی سی بات بہت بڑی بحث بن جاتی ہے۔ سمجھدار عورت ہر بات کو نظر انداز نہیں کرتی بلکہ وہ یہ سیکھتی ہے کہ کون سی بات کا جواب فوراً دینا ہے اور کون سی بات کو پہلے سمجھنا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ خاموش رہنے کا مطلب کمزور ہونا نہیں، کبھی کبھی چند لمحے خاموش رہنا آپ کو وہ الفاظ بولنے سے بچا لیتا ہے جن پر بعد میں افسوس ہو۔ فرض کریں آپ کسی سے اختلاف ہو، آپ غصے میں ہیں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کہ فوراً جواب دیں، سخت الفاظ استعمال کریں، پرانی تمام شکایات نکال دیں اور بحث کو مزید بڑھا دیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں ابھی غصے میں ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم تھوڑی دیر بعد سکون سے بات کریں۔ یہ دوسرا طریقہ زیادہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ غصے میں انسان چاہتا ہے کہ سامنے والا فوراً سمجھے کہ وہ غلط ہے، لیکن ہر بحث میں یہ ثابت کرنا ضروری نہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ کبھی کبھی اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ بات مزید خراب نہ ہو۔ خاموش اور سزا میں فرق۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر کئی دن بات نہ کرے تاکہ سامنے والا پریشان ہو، اسے تڑپائے یا اس سے بدلہ لے تو یہ صحت مند خاموشی نہیں۔ لیکن اگر وہ صرف اس کے کچھ وقت لے رہی ہے اپنی جذبات کو سنبھالنے کے لیے اور پھر بہتر انداز میں بات کرے تو یہ سمجھداری ہے۔ مثلاً میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن ابھی ہم دونوں کا موڈ ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں۔ یہ جملہ رشتہ ختم نہیں کر رہا بلکہ رشتے کو غیر ضروری لڑائی سے بچا رہا ہے۔ ہر سوال کا جواب بحث نہیں ملتا۔ کبھی سامنے والا غصے میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شاید وہ عام حالات میں نہ کہتا۔ ایسے وقت میں اگر آپ بھی اسی انداز میں جواب دیں کہ تو بات کہاں جائے گی؟ ایک جملہ دوسرے جملے کو جنم دے گا، پھر پرانی باتیں نکلیں گی، پھر الزام آئیں گے اور آخر میں دونوں لوگ اصل مسئلہ بھول جائیں گے۔ اس لیے ایک مضبوط شخصیت یہ نہیں دیکھتی ہے میں نے اسے جواب دیا یا نہیں، بلکہ یہ دیکھتی ہے میرے جواب سے مسئلہ حل ہوگا یا مزید بڑھے گا۔ یہ سوچ بہت فرق پیدا کرتی ہے۔ دوسری مثال، فرض کریں کسی شخص نے آپ کا پیغام دیکھا لیکن فوراً جواب نہیں دیا۔ آپ کے ذہن میں کئی خیال آ سکتے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھے اہمیت نہیں دیتا،
کسی اور سے بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ نہیں جانتے۔ شاید وہ مصروف ہو، شاید فون اس کے پاس نہ ہو، شاید وہ ذہنی طور پر تھکا ہوا ہو، شاید وہ بعد میں جواب دینا چاہتا ہو۔ اس لیے ہر خاموشی کو اپنی توہین سمجھ لینا بھی درست نہیں۔ رشتے میں اعتماد کا مطلب یہی ہے کہ ہر خالی جگہ کو شک سے نہ بھرا جائے، اور اگر واقعی کوئی مسئلہ مسلسل ہو رہا ہے تو پھر سکون سے بات کی جائے۔ مثلاً مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری بات چیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سکون سے اس پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ انداز الزام لگانے سے کہیں بہتر ہے۔ دوسری ادا، محبت کے ساتھ اپنی عزت قائم رکھنا۔ اب آتے ہیں دوسری اور بہت اہم بات کی طرف۔ ایک عورت کے لیے سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہ محبت بھی کرے اور اپنی عزت بھی قائم کرے، کیونکہ محبت میں انسان کبھی بھی اتنا مخلص ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے کو خاموش رکھنے کے لیے اپنی ہر حد بھول جاتا ہے۔ وہ ہر غلطی معاف کرتا ہے، ہر بات برداشت کرتا ہے، ہر بار خود ہی مناتا ہے، ہر بار خود ہی بات شروع کرتا ہے، ہر بار خود ہی معافی مانگتا ہے، اور کبھی کبھی تو اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی صرف اس خوف سے معذرت کر لیتا ہے کہ کہیں رشتہ نہ ختم ہو جائے۔ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا رشتہ صرف اس خوف کی بنیاد پر چلنا چاہیے کہ اگر میں نے اپنی بات کہی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ نہیں، صحت مند رشتے میں دونوں افراد کو اپنی بات کہنے کی جگہ ملنی چاہیے۔ خودداری کا مطلب غرور نہیں۔ بہت سے لوگ خودداری اور غرور کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن دونوں مختلف ہیں۔ غرور کہتا ہے میں کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ خودداری کہتی ہے اگر میں غلط ہوں گی تو اپنی غلطی مان لوں گی، لیکن اپنی ہی بے عزتی قبول نہیں کروں گی۔ غرور کہتا ہے پہلے وہ بات کرے، میں کیوں کروں۔ خودداری کہتی ہے اگر بات ضروری ہے تو میں بات کر سکتی ہوں، لیکن خود کو بار بار ذلیل نہیں کروں گی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک سمجھدار اور عورت معذرت کرنے سے نہیں گھبراتی، لیکن وہ ہر بار صرف رشتہ بچانے کے لیے خود کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتی۔ محبت میں اپنی زندگی بھی ضروری ہے، لیکن ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری دنیا صرف ایک شخص کو کے گرد بنا لیتا ہے، پھر اس شخص کا ایک میسج پورا دن اچھا بنا دیتا ہے اور اس کی خاموشی پورا دن خراب کر دیتی ہے۔ یہ جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ اپنی پڑھائی، اپنے کام، اپنے خاندان، دوستوں، مشغلے اور اپنی ذاتی زندگی کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سامنے والے کی پرواہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے میں آپ کو اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتی ہوں، لیکن اپنی پوری شناخت صرف آپ سے نہیں بناتی۔ یہ صحت مند سوچ ہے۔ جب سامنے والا ناراض ہو، فرض کریں کسی بات پر سامنے والا ناراض ہو گیا ہے، آپ نے اپنی طرف سے بات سمجھانے کی کوشش کی، آپ نے اپنی غلطی ہو تو معذرت بھی کر دی، اب آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یا تو مسلسل پیغامات بھیجے، بات کرو نا، ناراض مت ہو پلیز، میں کیا کروں، تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے، یا پھر سکون سے کہیں میں نے اپنی بات سمجھا دی ہے، جب آپ سکون سے بات کرنا چاہیں تو میں موجود ہوں۔ دوسرا انداز زیادہ پرسکون ہے۔ یہ کسی کو سزا نہیں دے رہا، یہ صرف یہ بتا رہا ہے میں مسئلہ حل کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں چیخ پکار یا مسلسل منت سماجت کے ذریعے رشتہ نہیں چلانا چاہتی۔ لیکن یہاں ایک حد بھی ہے، صرف خاموش رہنا ہر مسئلے کا حل نہیں۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بے عزتی کرتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے، آپ کے احساسات کو اہمیت نہیں دیتا، یا ہر مسئلے کی ذمہ دار آپ کو بناتا ہے، تو صرف خاموش رہنے کے بجائے واضح گفتگو ضروری ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں مجھے اس انداز میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے سے احترام کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اگر سامنے والا واقعی آپ کی قدر کرتا ہے تو کم از کم آپ کی بات سننے کی کوشش کرے گا۔ تیسری چیز جو ان دنوں اداؤں کی طاقت دیتی ہے، مستقل مزاجی۔ صرف ایک دن سکون سے رہنا کافی نہیں۔ اگر آج آپ بہت سمجھدار بنے ہیں اور کل دوبارہ ہر بات پر شدید رد عمل دیں تو سامنے والا بھی آپ کے رویے کو سنجیدگی سے نہیں لے گا۔ اصل اثر مستقل مزاجی سے آتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ غصے میں بدتمیزی نہیں کریں گی تو اس اصول کو قائم رکھیں۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنی حدود واضح کریں گی تو انہیں ہر بار نہ بدلیں۔
اگر آپ نے کہا ہے کہ بے عزتی قبول نہیں کریں گی تو صرف اس لیے اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے کہ سامنے والا ناراض ہو گیا۔ یہی مستقل مزاجی شخصیت کو مضبوط بناتی ہے۔ چوتھی بات، ہر وقت دستیاب رہنا ضروری نہیں۔ یہاں بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر وقت دستیاب نہ ہو مرنے کا مطلب بوجھ کر کے کسی کو اگنور کرنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں توازن رکھنا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو پڑھیں، اگر گھر والوں کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاریں، اگر آپ کسی کا کام میں مصروف ہیں تو کام مکمل کریں۔ ہر چند منٹ بعد فون چیک کرنا ضروری نہیں، اور اگر سامنے والا آپ کو واقعی اہمیت دیتا ہے تو یہ بھی سمجھیں کہ اپنی زندگی ہے۔ رشتہ دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، دو لوگوں کی پوری دنیا ایک دوسرے سے ختم ہونے کا نام نہیں۔ پانچویں بات، بات کم نہیں بات بہتر کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مضبوط عورت وہ ہے جو بہت کم بات کرتی ہے۔ ایسا ضروری نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کہتی ہیں اور کیسے کہتی ہیں۔ مثلا تمہیں کبھی میری پرواہ نہیں ہوتی، یہ الزام ہے۔ اس کے بجائے جب میری بات کو بار بار نظر انداز کیا جاتا ہے تو مجھے برا محسوس ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں۔ یہ احساس کا اظہار ہے۔ پہلے جملے میں سامنے والا دفاعی ہو سکتا ہے، دوسرے جملے میں بات چیت کی گنجائش زیادہ ہے۔ چھٹی بات، ہر بار ماضی نہ نکالیں۔ رشتوں میں ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے کبھی کبھی 10 پرانے مسئلے نکال لیے جاتے ہیں۔ آج بحث اس بات پر ہے کہ جواب دیر سے کیوں آتا ہے، لیکن چند منٹ بعد بات پہنچ جاتی ہے۔ تم نے پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا، اور اس دن بھی تم نے مجھے نظر انداز کیا تھا، اور فلاں موقع پر بھی تم نے یہی کیا تھا۔ پر اصل مسئلہ یہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی پرانی بات واقعی اہم ہے تو اسے الگ وقت پر حل کریں۔ ہر نئی بحث پر پرانی فائلیں کھولنے سے رشتہ تھک جاتا ہے۔ آپ کو صرف اپنی شخصیت میں اتنی سمجھداری پیدا کرنی ہے کہ آپ جان سکیں کہاں بات کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے، کہاں معذرت کرنی ہے، اور کہاں اپنی حد واضح کرنی ہے۔ کیونکہ اصل خوبصورتی اس عورت کی شخصیت میں ہوتی ہے جو محبت کرتے ہوئے بھی خود کو نہیں کھوتی، جو سامنے والے کی عزت کرتی ہے لیکن اپنی بے عزتی بھی جانتی ہے، جو رشتہ بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہر قیمت پر نہیں، جو ہر کسی کے ساتھ رکھتی ہے لیکن خود کو ختم نہیں کرتی۔ آخر میں ایک سوال آپ کے لیے، آپ کے خیال میں رشتے میں زیادہ طاقتور چیز کیا ہے، خاموش خودداری یا کھل کر بات کرنا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو اس کے لیے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جو دوست اللہ آپ کے رشتوں میں محبت، عزت، سکون اور سمجھداری عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی قدر کرنا کبھی نہ بھولیں۔